سوالی ہے کون کون، اور نعرہ لگا کے دیکھ حیدر کے نام کا، ارے چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے ہم سب کا مولا حسنین کا بابا، حسنین کا بابا۔ ایک شعر اور سنے کہ نام علی جو آ گیا میری زبان پر، نام علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، اور منافق کی کیا مجال میرے گھر میں آ سکے، علی کا نام لکھا ہے میرے مکان پر۔ مل کر سارے لوگ بولے ہم سب کا مولا حسنین کا بابا، حسنین کا بابا۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، زور سے یا علی، علی کا عشق، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، اور علی کے ذکر کو، علی کے ذکر کو تو ادنا نہ سمجھ منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ زندہ ہے نا آپ لوگ، اور جاگ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بچوں نے کتنی بلند آواز سے نعرے کا جواب دیا کہ جوانوں پر ان کی آواز غالب آ گئی، کیونکہ بچے مدرسے کے ہیں نا۔ مولانا غلام محمد صاحب اللہ کی سرپرستی میں یہ لوگ اس وقت جی رہے ہیں۔ حضرت فرمان چھوٹا ڈھون، چھوٹا ٹاور فرما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ بڑے لوگ خاموش رہے، اس لیے بچے بچے بول کر دکھائیں یا علی، دیکھیں دیکھیں اور زور سے یا علی، اب ذرا جوان بولے یا علی ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا دم پیدا ہوا بچوں کو دیکھ کر۔ اب آ جائیں، ٹائم نہیں دیکھنا ہے، آج حضرت علی کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں بھی جی جان لگا کر بولتا ہوں، ایسا نہیں کہ مجھے آپ کو روکنے میں مزہ آتا ہو، میں یہ چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ میری قوم اہل بیت کا ذکر سن لے۔ حضرت علی، نام علی ہے، اور نام یہ علی کس نے رکھا؟ ہمارے آقا نے رکھا۔ حضرت علی کا نام کس نے رکھا؟ میرے آقا نے رکھا۔ علی نام میرے آقا نے رکھا، آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا، حیدر رکھا تھا۔ اچھا، ناموں کو کبھی کبھی بگاڑ کر بولا جاتا ہے، جیسے ہمارا نام ہے عارف، تو کبھی کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں عارف وارف، ہاں، حضرت وزرت، مدرسہ ودرسہ، ایوب شیوب کہتے لوگ کبھی کبھی ایسے، لیکن علی کا نام میرے آقا نے ایسا رکھا کہ کوئی بگاڑنا بھی چاہے تو بگاڑ نہ سکے۔ اگر کوئی کہے علی ولی تو ایک طرف علی تو دوسری طرف ولی، اور علی کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ حضرت علی نام ہے آپ کا، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد۔ حضرت علی بعثت سے 10 سال قبل پیدا ہوئے مکے کی سرزمین پر، اور مکے کی سرزمین پر بھی خانہ کعبہ کے اندر، زور سے بولو سبحان اللہ، خانہ کعبہ کے اندر علی وہ ہے جس کی ولادت بھی مسجد میں اور جس کی شہادت بھی مسجد میں ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ صحن حرم میں ہے۔ حضرت علی کی ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت علی کی ولادت کا وقت قریب آیا، حکم ہوا، اللہ نے دل میں بات پیدا کی کہ خانہ کعبہ کے اندر چلی جاؤ، خانہ کعبہ کے اندر چلی جاؤ۔ خانہ کعبہ کے اندر گئی، حضرت علی تشریف لائے۔ دنیا کے اندر بڑے خوبصورت ہیں، بڑے سونے ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے حسین ہیں علی، لیکن ماں کے لیے تکلیف کی بات یہ ہے کہ حضرت علی آنکھیں نہیں کھول رہے، حضرت علی آنکھیں نہیں کھول رہے۔ بچہ چاہے کتنا سونا ہو، بچہ چاہے جتنا حسین ہو، لیکن ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد طبیعت خراب ہو جائے تو گھر والے کی خوشی تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ آنکھیں نہیں کھولی حضرت علی نے، خوشی تھوڑی سی کم ہوئی۔ ایک دن گزرا، حضرت علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ 2 دن گزر گئے، آنکھیں حضرت علی نے نہیں کھولی۔ پورے 3 روز گزر گئے، حضرت علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔
3 دن گزرنے کے بعد مختار کائنات مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت میرے اور تمہارے آقا حضرت علی کے گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی چچی سے کہتے ہیں چچی جان لاؤ میرے بھائی کو میری آغوش میں دے دو، لاؤ میرے بھائی کو میری آغوش میں دے دو۔ حضرات میرے آقا کی چچی نے کہا تھا یہ لے لو میرے شہزادے کو، شہزادہ تو بڑا خوبصورت ہے، اس کے حسن کا جواب نہیں، اس کی پیشانی کا جواب نہیں، لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس نے 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ میرے آقا نے جیسے ہی حضرت علی کو آغوش میں لیا، حضرت علی نے فوراً آنکھوں کو کھول دیا۔ پتا چلا علی بیمار نہیں تھا بلکہ منتظر دیدار تھا، اس کو میرے آقا کے آنے کا انتظار تھا۔ علی بیمار نہیں تھے بلکہ مصطفیٰ کے دیدار کے منتظر تھے اور آقا کے آنے کا ان کو انتظار تھا۔ آنکھیں کھول دی۔ 10 سال کی عمر میں، بعض نے کہا 9 سال کی عمر میں، بعض نے کہا 8 سال کی عمر میں، فرض کر لو 10 سال کی عمر میں، تو 10 سال کی عمر میں بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے حضرت؟ 10 سال کی عمر میں آپ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑے مزے کا ہے۔ بتائیں ایمان لانے کا شوق کہاں سے پیدا ہوا حضرت علی کے دل میں؟ ایک روز میرے آقا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت علی آگے کھیلتے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے چچا کے بیٹے بھی تھے نا حضرت علی میرے آقا کی، تو کہنے لگے محمد آپ کیا کر رہے تھے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہم اس رب کی عبادت کر رہے تھے جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے۔ علی میں تم کو بھی دعوت دیتا ہوں، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت علی نے کہا نہیں ایسے نہیں، پہلے اپنے ابا سے مشورہ کر کے آؤں گا، جناب ابو طالب سے مشورہ کر کے آؤں گا۔ اس وقت یہ بات راز میں تھی، ظاہر نہیں ہوا تھا اسلام۔ میرے آقا نے فرمایا علی ابھی یہ بات لوگوں پر مخفی ہے، ابھی کسی سے کہنا مت، مشورہ مت کرنا۔ ایک ہی رات گزری تھی، حضرت علی صبح میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، کہا فیصلہ کر لیا ہے، کسی سے کچھ نہیں کہنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، تمہارا دامن پکڑنا ہے۔ 10 یا 9 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ شان پروردگار عالم نے آپ کو عطا فرمائی، وہ شان عطا فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ زور سے بولو، زور سے سبحان اللہ۔ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ میرے آقا نے یہ کیوں فرمایا؟ میرے آقا جانتے تھے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو علی کے ذکر سے چڑ ہونے لگے گی اور وہ علی کے ذکر سے کترائیں گے، علی کے ذکر کرنے والوں کو برا بھلا کہیں گے، علی کے ذکر کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ وہ دھوکہ والوں ہاتھ اٹھا کر اعلان کرو، اے لوگوں تم روکتے رہو، ہم چلنے والوں کو قیامت تک علی کا ذکر کرتے کرتے جلاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امت مصطفیٰ، شان مولا علی، جشن شہید اعظم، سبحان اللہ۔ علی کا ذکر عبادت ہے۔ آج ہم جو کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ نصیبہ ہے ہمارا کہ ہمیں مولا علی کا ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوا، ورنہ کہاں علی اور کہاں ہم جیسے ادنا۔ میرے آقا نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، میرے آقا فرماتے جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو آقا سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے، اور جو خدا اور رسول سے محبت کرے وہ دونوں جہان میں کامیاب۔ سبحان اللہ۔ علی سے محبت کرو کیونکہ علی کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، لیکن محبت اصولوں میں رہ کر، اصول توڑ کر نہیں کہ نماز پڑھتے نہیں اور کہتے علی کے ملنگ ہیں، 6 مہینے سے غسل نہیں کیا کہتے ہیں علی کے ملنگ ہیں، وہ چرسی اور وہ سلبی رات دن نشہ کرتے
بالوں میں جوؤں کی بھرمار ہے، چہرے منہ سے ایسی بدبو آئے کہ انسان کا دم نکل جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم علی کے ملنگے، ہم علی کے ملنگے، ہم کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، علی کا ذکر ناپاک نہیں کرتے، علی پاک ہے، اس کا ذکر پاک لوگ کیا کرتے ہیں۔ علی کا ذکر کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو نمازیں پڑھ پڑھ کے علی کا ذکر کرے، کر کر کے علی کا ذکر کرے۔ سبحان اللہ۔ منہ سے بدبو ہے علی کا ذکر تو محبت کرنی ہے تو اصول میں رہ کر وہ مقام عطا فرمایا رب نے حضرت علی کو کہ میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور سنیں خوشی ہوگی آپ کو سن کر، طائف پر جب حملہ کیا مجاہدین اسلام نے تو میرے آقا نے حضرت علی کو بلایا، علی ادھر آ۔ حضرت علی پہنچے میرے آقا کی بارگاہ میں تو سرگوشی کرنے لگے میرے مصطفیٰ، یعنی کان میں بات کرنے لگے حضرت علی کے، اور بہت دیر تک کان میں باتیں کرتے رہے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی دیر تک علی سے سرگوشی؟ تو میرے آقا نے فرمایا علی سے صرف میں مصطفیٰ سرگوشی نہیں کر رہا تھا بلکہ مصطفیٰ کا خدا بھی سرگوشی کر رہا تھا۔ یہ علی کی شان ہے، یہ علی کی شان ہے۔ علی کا نام کس نے رکھا بولو؟ مصطفیٰ نے۔ میرے آقا نے علی کا نام علی رکھا اور والدہ نے کیا رکھا؟ حیدر۔ تو علی کا معنی میں بتا چکا، علی کا معنی ہے بلندی، اور حیدر کا معنی کیا ہوتا ہے جاننا چاہتے ہیں؟ تو جاننا چاہتے تو گھٹنے چھوڑ کر بولے سبحان اللہ۔ گھٹنے اپنے ہی ہیں تو ڈرے نہیں، بھاگیں گے نہیں، ہاں جیتے جاگتے رہیں۔ حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر، اور شیر بھی وہ والا جو پہلے شکار کو جگائے اور پھر اس سے کہے کہ بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا، اور اگر نہیں سمجھے گا تو پھر تیری خیر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حیدر۔ اور علی بغی ہیں، اگر کسی پہ حملہ کرتے تھے تو اس سے پہلے کہتے تھے ہوشیار ہو جا۔ حیدر پیچھے سے وار نہیں کرتا، حیدر چھپ کر وار نہیں کرتا، حیدر سامنے سے وار کرتا ہے۔ خیبر کے موقع پر خیبر 5 قلعے تھے، 4 فتح ہو گئے، 5واں فتح نہیں ہوتا تھا۔ کئی دن تک صحابہ جاتے رہے لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، 5واں جو تھا وہ فتح نہیں ہوا۔ تو میرے آقا نے صحابہ سے کہا گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، کل کو میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر پروردگار عالم اس کو بھی فتح عطا فرمائے گا۔ اور جاننا چاہتے ہوں وہ کون ہے؟ میرے آقا نے صحابہ سے کہا وہ کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا وہ جب کل آئے گا تو وہ تنہا نہیں آئے گا بلکہ اس کی ایک جانب جبریل ہوگا اور دوسری جانب میکائیل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے کل کو میں اس کو بھیجوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کے دل میں خیال پیدا ہونے لگا یار یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں۔ رات ہو گئی، اب کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے، سب دعا کر رہے ہیں اللہ میں ہی ہوں وہ کہ صبح کو آقا میرا نام لے لیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، عدالت کے تاجدار کہتے ہیں آج سے پہلے کبھی میرے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ میرا نام آ جائے، لیکن چونکہ آج مصطفیٰ نے کہا تھا صبح کو نام اس کا لیا جائے گا جس سے اللہ اور رسول پیار کرتے ہیں، اس لیے رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، میں یہی سوچتا رہا یا اللہ صبح کو مصطفیٰ کے لبوں پر عمر کا نام آ جائے۔ رات بھر حضرت عمر سوچتے رہے، صبح ہوئی، میرے آقا تشریف لائے، صحابہ کی صفیں لگی ہوئی ہیں، ٹکٹکی باندھ کر میرے آقا کو دیکھ رہے ہیں۔ آج مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے جو رحمت والے جملے نکلیں گے وہ کس کے لیے ہوں گے؟ سارے لوگ میرے آقا کو دیکھ رہے ہیں، میرے آقا کو دیکھ رہے ہیں، تو میرے آقا نے زبان مبارکہ کھولی، رحمت والے جملے ارشاد فرمائے اینا علی، علی کہاں ہے؟ توجہ کے ساتھ سننا، علی کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا علی تو نہیں ہے۔ میرے آقا نے کہا کہاں ہے علی؟ کہا یا رسول اللہ وہ آرام کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے،
ان کی آنکھیں دکھ گئی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے، جس کی وجہ سے علی حاضر نہ ہو سکے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلا لاؤ علی۔ حضرت علی آئے، گردن جھکی ہوئی ہے، دھیرے دھیرے قد چلتے ہوئے میرے آقا کی بارگاہ میں کہا علی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آنکھ میں بڑی تکلیف ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا گھبراتے کیوں، قریب آ جاؤ۔ اور میرے آقا نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک شریف نکالا اور آنکھ میں لگایا، سیکنڈ نہیں لگے تھے حضرت علی کی آنکھ شفایاب ہو گئی۔ توجہ ابھی نہیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ ڈاکٹر زبیر صاحب آپ بیٹھے، تھوک نکالیے اپنا تھوک، اس میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ یہ باہر آنے کے بعد انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ تھوک بھی کھانے پر مت مارا کرو۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے چائے گرم ہوتی تو نہیں، چائے میں پھونک نہیں مارنی ہے، کیونکہ آپ کے منہ میں وہ جراثیم ہوتے ہیں، باہر آنے کے بعد آپ کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر واپس گئے اندر تو۔ آپ کا تھوک ایسا جو زخم پر لگا دیا جائے تو زخم بگڑ جائے۔ وہ جو اونچے پیجامے والا مولوی کہتا نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، ان سے بتانا تیرے تھوک میں تو ایسے جراثیم ہیں، اگر زخم پر لگا دیا جائے تو زخم اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کا لعاب دہن بھی ایسا ہے کہ دنیا کے اندر کسی دوائی میں اتنی شفا نہیں جتنی شفا پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے تھوک میں رکھی ہے۔ حضرت علی کی آنکھ میں میرے آقا نے لعاب دہن لگایا، پھٹ سے آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ تمہیں فٹ ہوں، حکم دے کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ تلوار لے، یہ جھنڈا لے اور خیبر فتح کرنا ہے۔ شیر خدا سینہ تان کر چلا ہے۔ جا کر حضرت علی نے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ حضرت علی کہتے ہیں علی آیا ہے۔ حیدر نے کہا علی آیا ہے، علی آیا ہے۔ اندر سے آواز آئی کیوں آیا ہے؟ کہا قلعے کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی دروازہ تو نہیں کھلے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں مان جاؤ پیار سے ہی کھول دو، تو کہتے ہیں نہیں کھلے گا۔ حضرت علی پھر غصے میں کہتے ہیں کھول۔ اندر سے آواز آتی ہے علی دروازہ اتنی آسانی سے نہیں کھلے گا، اگر زیادہ شوق ہے تو خود ہی کھول لو۔ حضرت علی نے کہا وقت آئے گا تو کھول کر بھی دکھاؤں گا، لیکن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور یہ شیر دھوکے سے بار کرنے والا نہیں ہے۔ دروازہ کھولنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہے کہ حیدر پہلے ہوشیار کرتا ہے شکار کو، اس لیے بتا رہا ہے حیدر آ گیا ہے، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آتی ہے نہیں ایسے نہیں کھلے گا، کیونکہ دروازے پر پہرے داری جو کر رہا ہے وہ مرحب کر رہا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے مرحب کر رہا ہے۔ مرحب کو بھی بڑا گھمنڈ تھا اپنی طاقت کا، اور گھمنڈ کیوں نہ ہو بڑا تگڑا ساڑھ تھا یہ۔ ہاں 2 من کی تو زرے پہنتا تھا لوہے کی، 2 من کی، 1000 جوان اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے۔ جب یہ تلوار چلاتا تھا تو 1000 لوگوں میں بھگدڑ مچ جاتی تھی۔ تو گھمنڈ تو ہوگا ظاہر ہے، بڑا گھمنڈ تھا اس کو۔ کہنے لگا میں دروازے پر کھڑا ہوں علی، ہمت ہے تو اندر آ کے دکھاؤ، ہمت ہے تو اندر آ کے دکھاؤ۔ حضرت علی نے دروازے پہ ہاتھ ڈالا، بایاں ہاتھ دروازے میں ہاتھ ڈالا اور یوں ہلانا شروع کیا، یوں ہلانا شروع کیا۔ دروازہ ہلنے لگا، دیواریں ہلنے لگی، پورا قلعہ ہلنے لگا۔ اور قلعہ کیا ہل رہا تھا؟ یہودی جو اندر اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہے تھے ان کے دل بھی تھر تھر کانپنے لگے۔ یا علی آ گیا ہے، علی آ گیا ہے، ان کے دل تھر تھر کانپ رہے تھے۔ پورا قلعہ کانپ رہا تھا، پورے قلعے کی دیواریں کانپ رہی تھی۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضرت علی نے دروازے کو یوں ہلایا اور جب زور لگایا اللہ اکبر کہہ کر حضرت علی نے جب دروازے کو اٹھایا تو وہ دروازہ جس کو جماعتیں آئیں ہلا نہ سکی، 60 جوان مل کر زور لگائے دروازے کو ہلا نہ سکے۔ شیر خدا نے اللہ اکبر کہہ کر ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے ہاتھ پہ اس کو
اٹھا لیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پھر حضرت علی نے ڈھال ہوتی تھی ہاتھ میں، پہلے تلواریں چلتی تھی، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی۔ حضرت علی نے اس اتنے وزنی اور اتنے لمبے چوڑے دروازے کو، جس پہ کوئی کود کے بھی نہیں جا سکتا تھا، کتنے اونچے ہوں گے، اس کو ڈھال بنایا اپنے ہاتھ میں۔ اور وہ جو گھمنڈ میں چور اکڑ کے کھڑا تھا، ارے ہم سے کرے کوئی مقابلہ، حضرت علی نے ایک ہی بار مارا، 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ہی بار کیا 2 ٹکڑے کر دیے، گھمنڈ چور چور ہو گیا، خاک میں مل گیا گھمنڈ۔ یہ ہے حضرت علی، یہ حضرت علی۔ حضرت علی کی بہادری کے بارے میں جب بات چلی تو ایک واقعہ اور یاد آیا، اگر توجہ ہے تو مسکرا کر کہہ دیں یا علی، اور بلند آواز سے یا علی۔ صفین کے موقع پر، جنگ صفین کے موقع پر مشغول تھے تمام مجاہدین جنگ میں، تو پانی کی ضرورت پڑی، پانی ختم ہو گیا، پانی کی ضرورت پڑی۔ مجاہدین نے حضرت علی سے آ کر کہا ہمیں پانی کی ضرورت ہے، تو حضرت علی نے کہا آؤ کچھ تلاش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں پانی مل جائے۔ تو آپ نے تھوڑی دور تک تلاش کیا، پانی نہیں ملا، ایک گرجا ملا اور اس کے اندر راہب، اس راہب سے پوچھا یہاں ارد گرد کہیں پانی مل جائے گا؟ تو اس نے کہا نہیں، یہاں تو پانی نہیں ہے، یہاں سے 6 میل دور پانی ہے۔ اور پیاس اتنی لگتی تھی، صحابہ کو ایسی شدت کی پیاس لگ رہی تھی اس وقت، اور مجاہدین کو ان کو لگتا تھا کہ اگر پانی نہیں ملا تو جان چلی جائے، ایسی شدت کی پیاس لگ رہی تھی۔ اور راہب کہتا 6 میل دور پانی مل سکتا ہے۔ تو مجاہدین حضرت علی سے کہنے لگے اے امیر المومنین ہمیں اجازت دیجیے، اے علی شیر خدا ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم 6 میل کا سفر طے کریں، ہو سکتا ہے جان جانے سے پہلے پہلے پانی تک ہم پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے جان جانے سے پہلے پہلے ہم پانی تک پہنچ جائیں۔ تو حضرت علی نے کہا نہیں، میرے پیچھے پیچھے آؤ، جس جگہ کھڑے تھے وہاں سے پچھم کی جانب چلے آؤ۔ اور تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک طرف اشارہ کیا، کہا یہاں زمین کھودو، پانی یہیں سے نکلے گا، زمین کھودو پانی یہیں سے نکلے گا۔ زمین کھودی مجاہدین نے، تھوڑی سی زمین کھودی تھی، پتھر آ گیا سامنے، پتھر آ گیا۔ حضرت علی نے کہا یہی وہ پتھر ہے جو پانی کے اوپر رکھا ہے۔ ارے کوئی بتانے والا تھوڑی تھا وہاں، حضرت علی زمین کے نیچے کا دیکھ رہے ہیں، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ جب علی کے علم کا یہ عالم ہے تو علی کے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ علی کہتے ہیں یہ پتھر جو ہے پانی میں رکھا ہوا، اٹھاؤ اس کو۔ علی کی طاقت کا اندازہ لگائیں، اٹھاؤ۔ مجاہدین زور لگاتے تھے، پتھر ہلتا بھی نہیں تھا، علی نہیں ہل رہا ہے۔ حضرت علی گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور ہاتھ ڈالا، پتھر کو اٹھا کے اوپر رکھ دیا، سبحان اللہ۔ اس کے نیچے ایسا میٹھا پانی نکلا کہ پورے سفر میں اس سے اچھا پانی پیا ہی نہیں تھا۔ شکم سیر ہو کر پیا بھی، جانوروں کو پلایا بھی، مشکیزیں بھی بھر لیے۔ جب یہ چلنے لگے تو وہ جو راہب گرجے کے اندر تھا دوڑتا ہوا آیا اور حضرت علی کے دامن کو پکڑ کے کہنے لگا کیا آپ پیغمبر ہیں؟ کیا آپ پیغمبر ہیں؟ حضرت علی نے کہا نہیں، میں پیغمبر نہیں، داماد پیغمبر ہوں، میں داماد پیغمبر ہوں۔ راہب کہنے لگا یہ جو گرجا ہے یہ آپ ہی کے ہاتھ پر فتح ہونا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لوں، مدینے والے کا دامن پکڑ لوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا یہ تو بتا کس وجہ سے تو کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تو حضرت راہب کہنے لگا میں نے اپنے عالموں سے سنا تھا اور اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، یہ جو چشمہ کے پانی کا اس کو یا تو کوئی پیغمبر تلاش کرے گا یا کوئی پیغمبر کا داماد تلاش کرے گا۔ میں سمجھ گیا آج تم نے تلاش کر لیا ہے، تم سچے پیغمبر کے سچے داماد ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ لیکن اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ شان عطا فرمائی کہ پچھلی کتابوں میں بھی علی کا ذکر ہے، پہلے کی دوسروں کی کتابوں میں بھی علی کا ذکر ہے۔ یہ حضرت علی۔ اچھا، کوفے میں حضرت علی نے ایک مرتبہ دعوت کی، حضرت علی نے کوفے میں ایک مرتبہ لوگوں کی دعوت کی۔
تو بہت سے لوگ آئے. ایک جوان ایسا تھا جس نے حضرت علی کی بہادری کی شجاعت کے بڑے چرچے سنے تھے کہ علی نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا تھا. اتنی طاقتور علی, تو اس نے نام سنا تھا, حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا. تو وہ بھی آیا دعوت میں, اور اس کے دل میں ارادہ یہ تھا کہ دعوت ملے نہ ملے علی کا دیدار ہو جائے. دیکھنا چاہتا ہوں ایسا طاقتور آدمی ہے کون. تو جب آ گیا کوفے کے اندر تو لوگوں سے اس نے کہا علی کون ہے, مجھے علی کو دیکھنا ہے. تو کسی نے کہا وہ دیکھو وہ علی بیٹھے ہیں. تو یہ گیا حضرت علی کے قریب, تو حضرت علی بیٹھے تھے, بوڑھے ہو چکے تھے حضرت علی, بیٹھے, اخروٹ آپ کے ہاتھ میں ہے. اخروٹ کو بار بار دبا کر آپ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن توڑ نہیں پا رہے ہیں. تو جوان کو بڑی حیرت ہوئی, یار یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیا تھا اور یہ اب اخروٹ نہیں توڑ پا رہے ہیں. یہ کیسی طاقت ہے ان کے اندر. حیرت میں تھا, متعجب تھا, متحیر تھا. حضرت علی نے چہرے کو دیکھا, مسکرا کر کہا چھورا ادھر آؤ. چھورا میں آپ کے لیے بول رہا ہوں, ہمارے علاقے میں نہیں کہتے ہیں چھورا, ٹھیک ہے نہیں. کہا بیٹے ادھر آؤ. حضرت علی کے قریب آیا وہ. حضرت علی نے کہا کیا سوچ رہے ہو. تو وہ ڈر گیا, کہا کیا نہیں سوچ رہا. حضرت علی نے کہا بتاؤ نا کیا سوچ رہے ہو. کہا میں تو کچھ نہیں سوچ رہا. تو حضرت علی نے کہا تو بتاتا ہے کیا سوچ رہا ہے یا میں خود ہی بتا دوں تو کیا سوچ رہا ہے. بتا کیا سوچ رہا ہے. تو یہی سوچ رہا ہے نا کہ یہ کیسا طاقتور ہے. لوگ کہتے ہیں اس نے ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ ڈالا تھا, آج تو یہ اخروٹ نہیں توڑ پا رہا ہے. تو کہا ہاں سوچ تو یہ رہا تھا. تو پھر وہ جوان کہتا حضرت علی تھوڑا سنبھل کر بیٹھے, اور ایسے بیٹھے جیسے شیر بیٹھتا, اور پگڑی کو تھوڑا سا سنبھالا حضرت علی نے, اور پھر جوان سے کہا اخروٹ جو میں, ہاں حضرت علی نے کہا کہ کمزور تو ہو گیا ہوں, اخروٹ نہیں توڑ پا رہا ہوں, یہ بات الگ ہے, لیکن اگر کوئی خیبر ہو تو لادے میں اب بھی اس کو اکھاڑنے کی طاقت رکھتا ہوں. میں خیبر کو اکھاڑنے کی طاقت اب بھی رکھتا ہوں. جوان سے کہا سمجھا نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اخروٹ علی اپنی طاقت سے توڑ رہا تھا اور خیبر کو میں نے اپنے ایمان کی طاقت سے اکھاڑا تھا. سبحان اللہ, خیبر کو میں نے اپنے ایمان کی طاقت سے اکھاڑا تھا. یہ حضرت علی بہادر اتنے تھے لیکن پھر بھی کبھی دنیا کے بارے میں نہیں سوچتے تھے. چاہتے تو مال اتنا اکٹھا کر لیتے, اگر ایک اشارہ کرتے تو لوگ ڈر کی وجہ سے قدموں میں مال نچھاور کر دیا کرتے. لیکن پھر بھی آج اس قدر تھی حضرت علی کے اندر کہ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ حضرت علی کوفے کے بازار میں آ کر تلوار اٹھا کر کہہ رہے کوئی ہے جو میری تلوار خرید لے. تم جو دنیا مال مکان بلڈنگ گاڑی پلوٹ پہ پلوٹ, حضرت علی تلوار اٹھا کر کہہ رہے کوفے کے بازار میں ہے کوئی جو علی کی تلوار خرید لے. اگلا جملہ قابل غور ہے. حضرت علی کہتے اگر میرے پاس ایک بھی کرتا ہوتا تو علی ہرگز اپنی تلوار کو بیچتا نہیں. اگر ایک کرتا بھی میرے پاس ہوتا تو آج میں تلوار کو نہیں بیچتا. گھر میں کبھی ایڈوانس کھانا نہیں رکھتے تھے حضرت علی, بلکہ حضرت علی کی شان ملاحظہ فرمائے, ذرا زور سے کہے سبحان اللہ. حضرت حسین جب جوان ہو گئے تو حضرت حسین کے پاس ایک سائل آیا, کہا میں بھوکا ہوں کھانا چاہیے. تو حضرت حسین اندر گئے اور تشت پر بہت سے کھانے سجا کر لے آئے, بہت سے کھانے, اور لا کر اس سائل کے ہاتھ پر رکھ دیا. بڑے اچھے کھانے تھے. وہ خوش ہونے لگا اور دیکھ کر کہا حسین اگر تھوڑا سا کھانا اور مل جائے تو بڑا اچھا ہوگا. تو حضرت حسین نے کہا اتنا کھانا ہے 2 ٹائم کھائے گا تو, اور ابھی بھی تیرا جی نہیں بھرتا. تو اس آنے والے نے کہا تھا نہیں, اب جو اگلا کھانا میں مانگ رہا ہوں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں, میں نے راستے میں ایک بوڑھے شخص کو کنارے پر بیٹھ کر سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو کر کھاتا ہوا دیکھا. میں چاہتا ہوں کہ میرا تو پیٹ بھر جائے گا لیکن آپ اب جو کھانا دیں گے میں اس تک پہنچا دوں گا. حضرت حسین ہنسنے لگے. اس کو بڑی حیرت ہوئی, آپ میں ایسی بات بتا رہا ہوں کہ ہنس رہے ہیں. کہا کیوں ہنس رہے ہیں؟ حضرت علی حضرت حسین کہنے لگے تو جس کو بوڑھا سمجھ رہا ہے نا, تو جس کو غریب سمجھ رہا ہے نا, وہ حسین کا والد علی ہے, وہ میرے بابا ہیں علی. اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. حسین تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو, تمہارے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جاتا, لیکن تمہارا باپ تمہارے والد روٹی کے سوکھے ٹکڑے چبا رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حسین نے کہا تھا اگرچہ میرے بابا غریبوں کو کھانا کھلاتے
لاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی میرے بابا یہ کہا کرتے ہیں کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت غریبوں کو پسند کرتے تھے، امیروں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جب میرے آقا نے امیری میں رہنا پسند نہیں کیا تو علی کون ہوتا ہے جو میرے والے شوق پال کر رکھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہوتا ہے جو میرے والے شوق پالے۔ اس لیے آقا غریبوں سے پیار کرتے تھے تو علی بھی غریبوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی کی شان ہے۔ توکل اس قدر کہ ایک ٹائم کا کھانا کھا لیتے تھے، دوسرے کا انتظام نہیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کما لیا کرو اگلے کا ٹائم کے لیے، تو کہا اللہ ہے رزاق، جس نے زندگی دی اگلے ٹائم کے کھانے کا انتظام بھی وہی کر دے گا۔ توکل دیکھیں حضرت علی کا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو طبیب کو بلایا، ڈاکٹر کو بلایا، تو ڈاکٹر نے کہا انار کی ضرورت ہے، انار کھلائیں گے تو یہ صحت یاب ہو جائے گی، انار کھلائیں گے۔ تو حضرت علی گئے اور جانے کے بعد کام کیا، مزدوری کی، اور اس سے جو اجرت ملی ایک انار خریدا حضرت علی۔ راستے میں آ رہے تھے آپ تو راستے میں کسی نے سوال کر دیا، علی انار مجھے چاہیے، انار مجھے چاہیے۔ آپ کی بیوی ہوتی بیمار اور آپ سے کوئی سگا بھائی بھی کہنے لگے نا 5000 کی ضرورت ہے، کہتے نہیں یار بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، اور ڈرتے ہیں بیوی سے۔ بھائیوں کی مددیں بہت کم بیویاں کرنے دیتی ہے۔ کہا علی انار مجھے چاہیے، تو حضرت علی نے فوراً دے دیا، گھر آ گئے۔ لیکن آ رہے تو راستے میں سوچ رہے تھے فاطمہ کو جواب کیا دیں گے، فاطمہ کو جواب کیا دیں گے۔ حضرت علی آ گئے گھر کے اندر، اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو پیغام دینا، بیوی بنے تو حضرت فاطمہ سے سیکھیں۔ کیا کرنے گئے تھے حضرت علی؟ انار لینے کے لیے۔ تم گھر سے بیوی سے کہہ کے جاؤ نا جا رہا ہوں بازار کو، سبزی لے کر آؤں گا، نہیں لے کر آئے تو بیوی کا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا سبزی لائے نہیں۔ حضرت علی گئے تھے انار لینے کے لیے، لیکن گھر میں خالی ہاتھ داخل ہوئے۔ فاطمہ نے یہ نہیں کہا انار کہاں ہے، یہ نہیں کہا انار کہاں ہے، بیٹھ گئے حضرت علی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، حضرت بلال رومال کے اندر کچھ ڈھک کر گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، کون ہے؟ کہا بلال۔ کیوں آئے ہو؟ کہا نبی نے کچھ بھیجا ہے۔ کہا کیا بھیجا ہے؟ تو آپ نے رومال کو ہٹا کر کہا آپ کے لیے انار بھیجے۔ توکل دے کے توکل ابھی نہیں، توکل دے کے حضرت علی کا کہا انار بھیجے ہیں۔ تو حضرت علی اٹھ کر آئے اور اناروں کو گننے لگے، 1 2 3 4 5، گنتے گنتے 9 پر گنتی ختم ہو گئی، یعنی انار 9 تھے۔ تو حضرت علی نے کہا یہ بتاؤ یہ اللہ کے محبوب کو اللہ کے محبوب نے بھیجے یا یہ کہا ہے کہ اللہ نے علی کے لیے بھیجے؟ تو حضرت بلال کہنے لگے محبوب نے یہی کہا ہے کہ اللہ نے علی کے لیے بھیجے ہیں۔ تو حضرت علی کہنے لگے جاؤ یہ میرے نہیں ہے، یہ میرے نہیں ہو سکتے۔ کہا کیا مطلب؟ تو حضرت علی نے کہا میں نے ایک انار اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک خرچ کرو اللہ تمہیں 10 عطا فرمائے گا، یہ میرے نہیں ہو سکتے، اللہ اگر بدلہ عطا فرمائے گا تو پورا عطا فرمائے گا۔ حضرت بلال نے یہ سنا تو ہنسنے لگے اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ 10واں انار بھی رکھ دیا۔ کہا علی قربان جاؤں تیرے توکل پر، تو صحیح کہتا ہے رب نے پورے 10 تجھے عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ تو حضرت علی کا توکل بھی آپ دیکھیں۔ اور چلیے تو میں شہادت بیان کر دیتا ہوں، 10-12 منٹ لگ جائیں گے شہادت بیان کرنے میں حضرت علی کے، ورنہ بہادری کے بارے میں کون ہے جو حضرت علی کے بیان کر سکے؟ یہ تو ہم اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں، ورنہ علی کا ذکر کرنے کی طاقتیں ہمارے جیسوں کے اندر کہاں؟ حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں اور خاتم الخلفاء ہیں۔ حضرت علی کوفے کی جامع مسجد میں آپ نماز پڑھاتے تھے۔ عبد الرحمن بن ملجم نام کا ایک شخص تھا، وہ حضرت علی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ خارجیوں نے اس کو تیار کیا تھا قتل کرنے کے لیے، اور بعض نے یہ بھی بیان کیا کہ ایک عورت کا یہ عاشق ہو گیا تھا، اس عورت نے یہ کہا تھا کہ میں تجھ سے شادی کر لوں گی، مہر میں مجھے علی کا سر چاہیے۔
مہر میں مجھے علی کا سر چاہیے، تو اس نے حضرت علی کی قتل کی پلاننگ کرنی شروع کر دی۔ اس نے کئی مرتبہ خنجر کو زہر میں بجھایا، زہر میں۔ ایک روز جمعے کا دن تھا، 19 رمضان، بعض نے 17 بھی کہا ہے۔ 19 رمضان مبارک، حضرت علی رات میں سوئے تھے، آپ کو خواب نظر آیا۔ صبح کو جب اٹھے آپ تو اپنے بیٹے حسن کو اٹھایا اور کہنے لگے بیٹے چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آج تو اپنے والد کے ساتھ آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ کے والد آپ سے کہیں کہ آج یہ میرا آخری دن ہے تو دل پر کیا گزرے گا؟ اور وہ بیٹے ہمارے جیسے نالائق نہیں تھے، وہ امامت کا شہسوار حسن تھا۔ حضرت علی کہتے بیٹے ہو سکتا ہے آج تم اپنے والد کے ساتھ آخری مرتبہ نماز پڑھ رہے ہو۔ بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو میرے حضرت علی فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا، خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھے بڑا ستایا ہے، یا رسول اللہ بڑے ظلم کیا آپ کی امت نے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی گھبرا مت، ان قریب اللہ ان بدبختوں کو ہلاک کر دے گا، ان قریب۔ حضرت علی جانتے تھے کہ آخری وقت آ گیا ہے، اور میرے آقا نے ایک مرتبہ حضرت علی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میرے آقا عیادت کے لیے تشریف لائے تو حضرت علی رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ اب وقت قریب آ گیا ہے، موت واقع ہو جائے گی۔ تو میرے آقا نے فرمایا علی تو ایسے نہیں مرے گا، علی تو ایسے نہیں مرے گا، جس وقت تیرا وصال ہوگا اس وقت تیری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا علی جب تیرا وصال ہوگا تو داڑھی تیری خون سے تر ہو جائے گی۔ حضرت علی تشریف لے جا رہے ہیں۔ اچھا حضرت علی کی عادت یہ تھی کہ جب فجر کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو صدائے مدینہ لگاتے ہوئے جاتے تھے۔ صدائے مدینہ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، یعنی نماز کے لیے لوگوں کو بلاتے ہوئے جاتے تھے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ حضرت علی کہتے جاتے تھے، لوگ سانہ بسانہ حضرت علی کے ساتھ ہو لیتے تھے۔ حضرت علی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، منبر کے پیچھے چھپا ہوا بیٹھا تھا، یہ زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کر ٹوٹ پڑا حضرت علی پر، آپ کی پیشانی پر ایسا وار کیا، ایسا وار کیا کہ وہ کن پٹی تک چیرتا ہوا زہر میں بجھا ہوا خنجر حضرت علی کے دماغ پر جا کر روکا تھا، حضرت علی کے دماغ پر جا کر روکا تھا خنجر۔ کانٹا بھی لگ جاتا ہے عزیزوں، کتنی تکلیف ہوتی ہے، آنکھ میں تنکا پڑ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، سر میں ہلکا سا درد ہو جائے تو انسان کو نیند نہیں آتی۔ وہ زہر میں بجھا ہوا خنجر حضرت علی کے دماغ پر لگا جا کر خون کی پھوار داڑھی تر ہو گئی خون سے۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ شہادت کا وقت ہے۔ نیچے آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کو آپ کے اقربا نے، آپ کے ساتھیوں نے پکڑ دیا، اور وہ جو عبد الرحمن بن ملجم تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ کسی نے کہا علی کو پانی دو، توجہ کے ساتھ سنیے، آخری جملے ہیں، کس نے کہا علی کو پانی دو، حضرت علی کے لیے پانی پیش کیا گیا تو حضرت علی نے کہا نہیں، پہلے مجھے نہیں، اس کو پلاؤ، اپنے قاتل کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اس کو پلاؤ۔ جگر دیکھیں حضرت علی کا، تم کہتے ہو ارے اس سے میری بات خراب چل رہی ہے، اس کی دعوت کرو گے تو میں نہیں آؤں گا کھانے کے لیے، اس سے بات کرو گے تو میرے سے امید مت رکھنا کچھ بھی۔ حضرت علی کہتے ہیں اس کو پلاؤ پانی، اس نے کہا مجھے نہیں پینا تیرے گھر کا پانی۔ بغض تھا نا علی کا، آج بھی علی کے نام کی سبیلیں لگتی ہیں، علی کے نام پر لوگ لنگر کرتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، لیکن جن کے دل میں علی کا بغض ہوتا ہے وہ علی کے نام کا پانی نہیں پیتے۔ تو ان سے میں کہتا ہوں نئی بات نہیں ہے، وہ جو علی کا حاصل سامنے کھڑا تھا، علی کا قاتل سامنے کھڑا تھا، اس نے پانی نہیں پیا، پتا چلا علی کے دشمنوں کو علی کے نام کا پانی اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ حضرت علی نے کہا ارے نادان، تو نے پانی کو منع کر دیا میرے گھر کے، اگر تو آج پانی پی لیتا تو جنت میں علی بعد میں جاتا، تیرے جنت میں جانے کا انتظام پہلے کر دیتا۔ اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا، یہ علی ہیں کہ دشمن کو سامنے پانی پلا رہے ہیں، اور وہ کیسے ظالم تھے کہ اس علی کے بیٹے کو جو مرتے مرتے دشمن کو پانی پلائے۔
ان ظالموں نے، ناہنجاروں نے، بدبختوں نے، انہوں نے اس کے بیٹے کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے کربلا میں قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ حضرت علی 19 رمضان میں آپ زخمی ہوئے اور 21 میں آپ نے شہادت پائی، اور جاتے جاتے اپنے بیٹوں سے کہہ کر گئے، میرے بیٹو جینا تو اللہ کے نام پہ جینا اور مرنا تو اللہ کے نام پہ مرنا۔ کس کے نام پر مرے تھے حضرت حسین؟ کس کے نام پر شہادت دی تھی؟ اللہ کے نام پر۔ سجدہ کرتے کرتے گئے تھے نا، کیوں؟ کیونکہ علی کہہ کر گئے تھے مرنا ہے تو اللہ کے نام پہ مرنا ہے، مرنا ہے تو اللہ کے نام پہ مرنا۔ صحابہ کہتے ہیں علی کی شہادت کیا ہوئی، پورا کوفہ رویا، پورا مدینہ رویا، پورا مکہ رویا۔ یوں کہہ لیجئے کہ شجاعت اور ولایت کا سورج غروب ہو گیا۔ حضرت علی چلے گئے۔ میرے عزیزو، حضرت علی نے آخری جو جملے بولے تھے کہ جینا تو اللہ کے نام پہ جینا اور مرنا تو اللہ کے نام پہ مرنا۔ آج کی اس تقریر سے یہ پیغام بھی لے کر جائیں گے، جئیں گے تو اللہ کے نام پر، مریں گے تو اللہ کے نام پر۔ ایک اور بات عرض کر دوں، پانی سے مجھے یاد آیا کہ حضرت علی مرتے مرتے پانی پلا کر جا رہے دشمن کو، کبھی کبھی علی کے نام پر شربت بنا کر لوگوں کو پلا دیا۔ اللہ کسی کو توفیق دے تو کسی دن انتظام کر دے سارے لوگوں کے لیے شربت کا علی کے نام پر، پھر دیکھنا بروز حشر علی تم کو پیاسا نہیں رہنے دے گا۔ جب مرتا ہے نا آدمی تو اتنی پیاس لگی ہوتی ہے، اتنی پیاس لگی ہوتی ہے، علماء فرماتے ہیں دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں، سمندروں میں جتنا پانی ہے، وہ سارا پانی اگر اس کے حلق سے اتر جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں جاتی، اتنی پیاس لگی ہوتی ہے۔ تو علی کے نام پر پیاسوں کو پانی پلایا کرو، شربت کا اہتمام کریں۔ یہ دن چل رہے ہیں وہ ان کے نام، اس وقت خصوصی تجلیات ہیں، خصوصی جلوے ہیں اہل بیت کے، کسی بھی وقت ان کے نام پر کرو گے اجر ملے گا، لیکن یہ خصوصی وقت چل رہا ہے تو کسی دن انتظام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی کے فیضان سے مالا مال فرمائے، مولا تعالیٰ ہمیں دونوں جہان کی بھلائی نصیب فرمائے۔ سارے لوگ مل کر بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔